السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے حصے میں ہم نے کچھ حضرت سودا بنت زماں کے حالات زندگی کا شروع کا حال احوال دیا تھا اور بات ہجرت پہ ختم کی تھی۔ ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف خواتین جیسے حضرت حفصہ بنت عمر، حضرت زینب بنت جحش، سلمہ اور حضرت جویریہ، حضرت صفیہ، ان سے نکاح کیا اور ان سب کو بھی حرم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زینت بننے کا اللہ نے اعزاز بخشا۔ آسمان نے یہ نظارہ دیکھا کہ یہ مقدس ہستیاں مدینہ منورہ کے صحرائی علاقے میں ایک گلستان کو کیسے آباد کیے ہوئی تھیں۔ ان کی خوشبو نے سارے عالم کو مسحور کر دیا تھا۔ مدینہ کی گلیاں اہل اسلام کے لیے محبت کا مرکز و محور بن گئیں اور یہ ساری رونقیں، ساری رحمتیں رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک سے تھیں۔ فرشتے بھی ان مقدس نظاروں کو دیکھ کر رشک کرتے تھے۔ جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام بار بار آتے تھے وحی لے کے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ظاہر حضرت سودا بنت زماں رضی اللہ تعالیٰ عنہا عمر کی زیادہ تھیں تو ان کو دل میں تھوڑا سا اندیشہ ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں نوجوان عورتیں ہیں، تو یہ ان کا صرف خیال تھا۔ تو انہوں نے ایک روز عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بڑی عمر کی ہو چکی ہوں، لیکن میری دلی تمنا ہے کہ قیامت کے روز مجھے ازواج مطہرات کے زمرے میں اٹھایا جائے، تو اس لیے میں اپنی باری حضرت عائشہ کو دیتی ہوں، ہبہ کرتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ان کی جانب سے یہ ایثار دیکھ کے بہت متاثر ہوئیں اور ان میں جو عام طور پہ ہمارے معاشرے میں سوکنوں میں ایک طرح کا مزاج دیکھا جاتا تھا، وہ ان میں بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ تمام ازواج مطہرات بڑی محبت ایثار کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ رہتی تھیں۔ ایک روز حضرت عائشہ نے یہ خواہش کی کہ کاش کسی بھی عورت کو دیکھ کے مجھے یہ خیال نہیں گزرتا کہ میرا قالب اس میں ہوتا، لیکن حضرت سودا بنت زماں کو دیکھ کے مجھے خیال آتا ہے کہ ان کے قالب میں میری روح ہوتی۔ ایک بار یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے حریرہ تیار کیا ہوا تھا۔ حضرت عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے تو کہا سودا تم بھی کھاؤ، تو انہوں نے کھانے سے انکار کیا۔ تو انہوں نے مذاق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم نے نہیں کھایا تو میں تمہارے چہرے پہ یہ مل دوں گی۔ وہ پھر بھی خاموش بیٹھی رہیں تو حضرت عائشہ نے تھوڑا سا حریرہ ان کے چہرے پہ لگا دیا۔ یہ دیکھ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سودا بنت زماں، اب تم بھی اس کے چہرے پہ حریرہ مل کے اپنا بدلہ لے لو۔ انہوں نے اپنے شوہر کا حکم مان کے حریرہ عائشہ کے چہرے پہ مل دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسکرائے اور کہا یہ ہوا نا بدلہ۔ تو یہ تھا ان کے گھریلو ماحول کا نظارہ۔ ہم سمجھتے ہیں آج کہ دوسری یا تیسری یا چوتھی شادی کر کے عورتیں ایک دوسرے کی دشمن بن جاتی ہیں، حالانکہ ہم ان کو دیکھیں جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، جن کو دیکھ کے ہمیں اپنی زندگی سنوارنی چاہیے۔ تو ان لوگوں کا کیا مزاج تھا، کیا تعلق تھا آپس میں، کیا رواداری تھی۔ ایک بار حضرت سودا بنت زماں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
کل رات میں نے آپ کے پیچھے نفل نماز کی نیت باندھ لی۔ آپ دیر تک رکوع میں رہے۔ مجھے زیادہ دیر تک رکوع میں جھکے ہوئے یوں محسوس ہوا جیسے ابھی میری ناک سے نکسیر پھوٹ نکلے گی۔ تو مجھے ایسا لگا کہ میرے ناک سے خون کے قطرے نہ نیچے گرنے لگ جائیں۔ میں نے اپنے ناک کو مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ آپ یہ بات سن کر بے ساختہ ہنس پڑے۔ تو ہم سمجھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی تھے، رحمت للعالمین، آخری نبی، اور تمام عالم کے لیے ان کی جو تعلیمات ہیں وہ حتمی تھیں، آخری نبی تھے۔ تو ان کے گھر کا ماحول اس طرح تھا جہاں پر ہنسی مذاق اور دیگر معاملات بھی ہوتے تھے۔ یہ اتنی معصوم اور اتنی نرم دل تھی کہ جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے فتنہ دجال کے بارے میں سنتی تو بہت خوف زدہ ہو جاتیں۔ ایک بار حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے حضرت سودا بنت زمعہ کے سامنے دجال کی آمد کا ذکر فرمایا تو یہ سن کر کمرے میں بھاگ گئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ دونوں مسکرا رہی تھیں۔ فرمایا کہ آپ کیوں مسکرا رہی ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ اس طرح ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کمرے میں جاتے ہیں اور کہتے ہیں باہر آ جاؤ، کوئی دجال نہیں ہے۔ وہ آپ کی آواز سن کر کمرے سے باہر آ گئیں اور پھر بعد میں خود بھی مسکرانے لگیں۔ یعنی حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ نے ان سے یہ کہا تھا کہ دجال کی آمد ہو گئی ہے، تو وہ اس قدر ڈرنے والی تھیں اللہ سے بھی کہ وہ ایک دم سے گھبرا گئیں اور کمرے میں جا کے چھپ گئیں۔ بالآخر یہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہی میں آخری بار حج کرنے بھی گئیں۔ یہ قدریں بھاری تھیں کیونکہ دراز قامت تھیں، تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی کہ میں منی میں پہلے چلی جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ اجازت مزدلفہ میں پہلے جانے کی اجازت لی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اجازت دے دی کیونکہ یہ بھاری بھی تھیں اور دراز قامت بھی تھیں تو ان کو چلنے میں دشواری محسوس ہوتی تھی۔ بہرحال یہ پہلے چلی گئیں۔ اس کے بعد حضرت سودا بنت زمعہ پھر کبھی حج کے لیے نہیں گئیں، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور بیوی حضرت زینب بنت جحش بھی کبھی حج پر نہیں گئیں۔ یہ دنیا سے جانے تک مدینہ میں ہی تشریف فرما رہیں کیونکہ یہ کہتی تھیں کہ ہم نے عمرہ بھی کر لیا اور حج بھی کر لیا، اب ہم اپنے گھر میں رہیں گے جیسا کہ اللہ نے حکم فرمایا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ۔ حضرت سودا بنت زمعہ زندگی بھر اسی حکم پر بڑی سختی سے عمل کرتی رہیں۔ ان کی طبیعت میں بہت فیاضی تھی، سخاوت تھی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں درہم سے بھری تھیلی ایک خادم کے ہاتھ ان کے ہاتھ بھیجی۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو خادم نے کہا کہ اس میں درہم و دینار ہے۔ تو کہنے لگی کیا درہم بھی کھجوروں کی طرح تھیلیوں میں ڈالے جاتے ہیں؟ پھر وہ تمام درہم اور دینار غربا اور مساکین میں بانٹ دیے اور اپنے لیے کچھ بھی نہیں رکھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سودا سے 5 حدیثیں روایت میں آتی ہیں جو صحیح ہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد اپنی طبعی عمر مکمل کی۔ خلفائے راشدین ازواج مطہرات کی خدمت کو اپنے لیے سعادت سمجھتے تھے
اور ان کی خدمت میں کوئی کسر باقی نہیں رکھتے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب کی دور خلافت کے آخری ایام تھے جب حضرت سودا بنت زمعہ کی عمر 80 سال تھی اور ان کی وفات ہو گئی۔ ان کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ان سے راضی تھے، وہ اپنے رب سے راضی تھے۔ تمام صحابہ اور صحابیات، ام المومنین، ہم دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ان کے نقش قدم پہ چلنے کی ہدایت فرمائے، اور ہم کوشش کریں ان کے حالات زندگی کو جاننے کی کہ انہوں نے کیسے تقوی کے ساتھ اپنی زندگی گزاری، جن کو جنت کی خوشخبریاں اسی دنیا میں ہی مل گئیں۔ ہم میں سے کون ہے جس کو یہ خوشخبری مل چکی ہو؟ کس کو کہا گیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کس کو کہتے ہیں؟ ان کو ہی جو ہو چکا ہے، اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے۔ صحابہ سے، صحابیات سے، ازواج المطہرات سے، تبھی تو اس کائنات کے سب سے بہترین انسان کی زوجیت میں ان عورتوں کو دیا گیا۔ ان کے متقی، پرہیزگار، نیک ہونے میں ہمیں کیا شبہ ہو سکتا ہے؟ آپ ان کے تقوی کا اور ان کی ایثار کا یہ عالم دیکھیں کہ تھیلی ملی ہے ان کو درہم سے بھری ہوئی۔ آپ بتائیے ہمارے پاس اگر درہم اور دینار کی تھیلیاں ہوں، سونے ہوں، ہم اس کو کیسے سمیٹ سمیٹ کے، سنبھال کے، سینت کے رکھیں گے اور کیسے اس سے فائدے اٹھائیں گے اپنی دنیاوی زندگی کے لیے۔ لیکن وہ دنیاوی زندگی نہیں چاہتے تھے، وہ اخروی زندگی چاہتے تھے۔ ان کو اس دنیا کی، اس آخرت کی فکر لاحق تھی۔ ان کو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہیے تھا، اسی لیے انہوں نے آخرت کو بچانے کے لیے وہ تھیلی غربا اور مساکین میں بانٹ دی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سے بھی یہ کام لے، ہمیں بھی اس دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی بار ایک اور ازواج امہات المومنین کا تذکرہ فرمائیں گے اور جانیں گے کہ ان میں کیا کیا خصوصیات تھیں جس کی وجہ سے اللہ نے ان کو اتنے بڑے اعزاز سے نوازا۔ السلام علیکم۔